بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو لڑکے کی محبت، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ کتاب الاولیاء میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں قیام پذیر ہوئے تو وہ وہاں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ آپ وہاں گھومتے پھرتے اور جگہ جگہ بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ آہستہ آہستہ آپ کے نام کے چرچے ہونے لگے، اخلاق سے متاثر ہو کر ہندو بھی آپ کو ماننے لگے۔ اس طرح وہاں ایک ہندو عورت تھی، وہ بھی آپ کی بہت عقیدت مند تھی، آپ کی بڑی عزت کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ پڑھنے کے لیے کافی عرصے سے باہر گیا ہوا تھا، وہ اجمیر میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اجمیر میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ اللہ والے ہیں۔ جب کافی عرصے کے بعد وہ اجمیر میں واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہاں ایک مسلمانوں کے بابا آئے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے اخلاق والے ہیں، وہ بڑے زیادہ اللہ والے ہیں۔ لیکن وہ لڑکا اپنی ماں کی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوا اور کہنے لگا، نہیں، یہ بس ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں، میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا، میں تو کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح تھوڑے دن گزرے، ایک دن وہ لڑکا سیر کی غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلا، گھومتا پھرتا چاروں طرف کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا وہ جنگل کے قریب پہنچ گیا کہ کیا دیکھتا ہے، وہاں ایک خیمہ ہے، وہ سیدھا اور خراب حالت میں تھا۔ لڑکا یہ دیکھنے کی غرض سے اس کے قریب گیا کہ دیکھوں اس کے اندر کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ لڑکا چاروں طرف سے خیمے کے گرد پھر کر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اس کو خیمے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، کوئی بڑی شدت سے اور بڑے ہی تڑپ کر رو رہا تھا۔ لڑکا رونے کی آواز سن کر بے چین ہو گیا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اندر جا کے دیکھ سکے کہ کون رو رہا ہے۔ کافی دیر رونے کی آواز آتی رہی، لڑکا گھر واپس آیا، وہ ہامتا کامتا گھر میں داخل ہوا تو ماں کہنے لگی، کیا ہوا، تم تو سیر کرنے کی غرض سے گئے تھے، سیر نہیں کر کے آئے؟ کہنے لگا، ہاں کر کے آیا ہوں۔ ماں بولی، کیا تمہیں مزہ نہیں آیا؟ لڑکا کہنے لگا، ہاں ماں، مجھے بہت مزہ آیا۔ ماں کہنے لگی، پھر کیا بات ہے، اتنے حیرت زدہ کیوں واپس آئے ہو؟ لڑکے نے ساری بات بتائی کہ کس طرح اس نے خیمے میں کسی کے رونے کی آواز سنی۔ ماں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا، جس کی تم آواز سن کر آئے ہو وہ وہی مسلمانوں کے بابا ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں۔ تم تو کہتے تھے نا میں ان سے نہیں ملوں گا، لیکن دیکھ لو تم ان کی آواز سن کر کس قدر بے چین ہو گئے ہو، تمہیں اسی طرح ان کے ساتھ اللہ نے ملوانا تھا۔ لڑکا کہنے لگا، ماں تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنا تڑپ کر کیوں رو رہے تھے۔ ماں کہنے لگی، خود ہی جا کر پوچھ لینا۔ دوسرا دن ہوا، لڑکا پھر وہاں گیا، اسی طرح گھومتا پھرتا ادھر کو گیا، اسے پھر وہاں خیمے سے اسی طرح رونے کی آواز آئی۔ لڑکا ہر روز ادھر اسی غرض سے جاتا کہ دیکھ سکوں کیا وہ ایک ہی دن میں روئے تھے یا ہر روز روتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے بابا کے بارے میں جن کو اس نے سنا ہے، کیا وہ ایک ہی دن روئے تھے یا وہ ہر روز ایسے ہی روتے ہیں؟ لڑکا روزانہ اس طرف نکل جاتا، لیکن ہر روز اس کو رونے کی آواز آتی۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے، لڑکا ہر روز اس کو رونے کی آواز آتی رہی۔ اس نے ماں سے کہا، ماں، مسلمانوں کے بابا تو ہر روز روتے رہتے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا روتے ہیں؟ ماں نے کہا، اب تم جا کے ان سے مل ہی لو، اس قدر بے چین ہو تو جا کے ان سے مل کیوں نہیں لیتے؟ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اگلا دن ہوا تو لڑکا خیمے کی طرف نکل گیا، اجازت لے کر جب اندر داخل ہوا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ تشریف فرما تھے، ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے، اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، اس طرح میں کافی دن سے یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے رونے کی آواز آتی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا تڑپ کر کیوں روتے ہیں؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ کو اتنا رلاتی ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، میرے مرشد ہیں، میں کافی عرصے اپنے مرشد کے پاس رہا، اب میں جب کہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر یہاں آ چکا ہوں تو مجھ سے اپنے مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، میں اپنے مرشد کی محبت میں روتا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، بابا، کیا کوئی محبت میں اتنا رو سکتا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بیٹا، محبت میں انسان بہت روتا ہے، لیکن اگر محبت حقیقی ہو اس کے رونے میں مزہ ہی بہت ہے۔ لڑکا آپ کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا، کہنے لگا، بابا، میں بھی ایسے ہی رونا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بھی ایسے ہی رونا ہے، اب مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
اگر تمہیں بھی ایسے رونا ہے تو 2 شرطیں ہیں جو تمہیں پوری کرنی پڑیں گی۔ لڑکے نے کہا ہاں جی بولیں، کون سی شرطیں ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرے مرید ہو جاؤ۔ لڑکا کہنے لگا کیا ان کے بغیر میں نہیں رو سکتا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تم رہنے دو۔ لڑکا اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے ماں کو ساری بات بتائی اور ماں سے اجازت طلب کی، تو ماں کہنے لگی تمہیں اجازت ہے، تم جو مرضی کرو، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو، تم جاؤ ان کی صحبت میں رہو، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ لڑکا ماں سے اجازت لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے شفقت میں اس کے ہاتھوں کو لیا اور اسے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے مسلمان کر دیا اور اپنا مرید بنا لیا۔ اب لڑکا دن رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگا، وہ دن میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، رات کو بھی آپ کے ساتھ ہوتا، کھانا بھی آپ کے ساتھ کھاتا، جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا، وہ باہر گھومنے کے لیے جاتے تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا، ہر وقت وہ آپ کے پاس رہنے لگا اور وہ آپ کے اخلاق سے بھی بہت متاثر ہونے لگا۔ آپ جس طرح اس کے ساتھ رہتے، اس بات نے اس کو آپ کا دیوانہ بنا دیا، وہ دن رات آپ کی صحبت میں رہتا، وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ کافی عرصہ اس طرح گزر گیا، پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جاؤ، تمہیں 3 دن کی چھٹی ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، جو کام تمہارے ہیں وہ تم کر آؤ، 3 دن کے بعد تم واپس آ جانا۔ لڑکے نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن ہی کی تو بات ہے، میں چلا جاتا ہوں اپنی ماں کے پاس۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس چلا گیا اپنے گھر۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ بیٹا کہنے لگا ماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ لڑکا جو کہ 3 روٹیاں کھاتا تھا، اب وہ کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے۔ بیٹا چھت پر چلا گیا، رات ہو گئی، ماں پھر آئی، بیٹا کھانا کھا لو۔ کہنے لگا نہیں ماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے بچے تھے، اب تمہیں بھوک ہی نہیں ہے، جب سے آئے ہو اسی طرح اوپر آ کر چھت پہ بیٹھ گئے ہو۔ بیٹا کہنے لگا نہیں ماں کچھ نہیں، بس ویسے ہی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ماں نیچے چلی گئی، بیٹا ساری رات اوپر بیٹھا رہا۔ رات کا تیسرا پہر ہوا، تہجد کا ٹائم ہوا تو بیٹے نے جائے نماز بچھائی، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے حضور گر گرانے لگا۔ اب لڑکا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ اسی طرح فجر کی اذان ہو گئی لیکن وہ روتا رہا۔ اس کی ماں اوپر آئی، اس نے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو تڑپ گئی، کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے، ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں رلا رہی ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، رات بھر سوئے بھی نہیں اور اب اتنا تڑپ کر رو رہے ہو، آخر مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا کہنے لگا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا کس سے محبت ہو گئی ہے، ایسی کون سی لڑکی ہے جسے تم نے محبت کر لی، جس نے تمہیں اپنا دیوانہ بنا دیا؟ لڑکا کہنے لگا ماں مجھے اپنے مرشد سے محبت ہو گئی ہے، میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں مجھ سے ان کی جدائی نہیں سہی جا رہی، ماں تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ بیٹے کی یہ ساری باتیں سن کر ماں مسکرانے لگی۔ آخر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، وہ اپنی مرشد کی محبت میں رو رہا تھا۔ ماں بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ہاں بیٹا میں ان کے پاس ضرور جاؤں گی اور ضرور تمہارا پیغام دوں گی۔ دن چڑھے ماں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میرے بیٹے کی بہت بری حالت ہے، خدا کے لیے اسے آپ اپنے پاس بلا لیں، اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا، بس وہ روتا جا رہا ہے اور تڑپتا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ماں واپس گھر آئی، بیٹے سے کہا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ بیٹا کہنے لگا ماں میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، میں اپنے مرشد کا بہت زیادہ دیوانہ ہوں، ماں میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا، خدا کے لیے ان سے جا کر کہو کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھ سے یہ جدائی نہیں سہی جاتی، مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ماں دوبارہ ان کے پاس گئی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہنے لگی کہ حضور میرے بیٹے کی بہت بری حالت ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ آپ کا بہت زیادہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ آپ کی محبت میں مر رہا ہے، اسے اپنے پاس بلا لیں، میرا بیٹا کہیں مر نہ جائے، خدا کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اجازت مل گئی ہے، اسے بھیج دو۔ جب ماں نے گھر آ کر بیٹے سے کہا کہ تمہیں اجازت مل گئی ہے جاؤ، تو بیٹا بہت خوش ہوا اور ہانپتا کانپتا کس طرح حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر اس نے بتایا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، میں آپ کا بہت بڑا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے فرمانے لگے
کیا رات کو کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم رات کو سوئے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں سویا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی نیند نہیں آئی، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے۔ اور مرشد اور مرید کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ اتنا عشق ان دونوں کو آپس میں، مرید کا پیر سے کیسا تعلق تھا، کیسا عشق تھا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، اور سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تم نے دیکھ لیا، محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے، جب اللہ کے لیے کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ محبت صحیح معنوں میں محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت انسان کو خود بخود ہی رلا دیتی ہے، اور اس محبت میں انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب تمہیں محبت ہو گئی ہے، اب تم نے اللہ کے لیے محبت کی ہے، اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ محبت کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں سب جان چکا ہوں، آپ کی صحبت میں رہ کے مجھے سب سمجھ آ گئی ہے۔ تم مجھ سے محبت کا مطلب پوچھتے تھے، اب دیکھ لو جب محبت حقیقی ہو جاتی ہے، جب محبت اللہ سے ہو جاتی ہے، انسان دیوانہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تڑپ تڑپ کر روئے گا یا نہیں روئے گا۔ انسان کی اللہ سے محبت ایسی محبت ہے جو انسان کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اصل میں جو لوگ دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں، لوگ انہیں دیوانہ اور مجنوں کہتے ہیں، وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، اور وہی محبت اور وہی دیوانگی حقیقی دیوانگی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ایک پیر کی مرید سے محبت اور مرید کی پیر سے محبت، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور ان کی صحبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در کی غلامی کرنے والے غلام کی یہ